جزاک اللہ۔ یقیناً پردے کے پیچھے کم ہی لوگ رہے اس لیے کہ وہ بادشاہ کا رہے، لیکن انہوں نے جو پرفارمنس کرنے کے لیے ہم کو تیار کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اورنگ آباد کی سرزمین ہمارے پرفارمنس کی منتظر ہے۔ وہ پرفارمنس جس نے مقناطیس کی حیثیت سے ہم کو کل ان کے نماز جنازہ میں شریک کرا، ایک مقناطیسی کا ایک شخصیت تھی کہ سب ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، ایک لگاؤ تھا، اٹیچمنٹ تھا۔ تو انہوں نے جو بادشاہ بنائے ہیں، جو اچھے کیریکٹر بنائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سماج ہمارے اس بہترین پرفارمنس کا منتظر ہے۔ آئیے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ان کے خالہ زاد بھائی اور برادر نسبتی محترم یوسف علی صاحب کو۔ حاضرین جلسہ اور اکابرین جماعت اسلامی ہند اور اس سوگوار میٹنگ میں جو بچے ہیں اور لوگ حاضر ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس مقام پہ میں تو کچھ باتیں بتاؤں، مگر میرے اہل خانہ سے تعلق سے جو میری باتیں ہیں شاید آپ کے کان پہ گزری اور اس کا اظہار کروں۔ یہ وہ شخص ہے محمد اشفاق احمد، جن کی والدہ محترمہ کا نام محترمہ حاجن زبیدہ خاتون صاحبہ، ان کے محمد افضل خان صاحب ہیڈ ماسٹر، یہ تعلیمی شعبے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیڈ ماسٹر، بڑے مشہور شخصیت، اور ان کے چچا جان عبداللہ صاحب مرحوم ٹیچر، جو آخری ایام میں گلشن اطفال اسکول سے رجوع تھے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ تھا جو اس مکمل شخصیت، جامع شخصیت ہماری خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میری ان کی اہل خانہ، جو میری بہن صاحبہ، جو ان کی طویل اپنی شادی شدہ زندگی میں ان کے ساتھ ایثار و قربانی کے ساتھ گزارے ہیں، وہ بھی بہت بہترین تھا کہ جو آپ نے اپنی مزاج اسلامی کے واسطے، استقامت کے واسطے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو باہر سے صحیح مگر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اور اس میں میری بہن کا بڑا تعاون رہا۔ یہ میں اس کا اظہار ضروری نہیں تھا، مگر وہ ایک شخص کی کامیابی کے پیچھے اس کے کچھ اور راز بھی رہتے ہیں۔ وہ ایک راز میں یہ ہے کہ ان کی اپنی ازدواجی زندگی میں انہوں نے اپنے گھر کی جو بھی معاملات تھے وہ بھائی یا کسی اہل خاندان کو نبھاتے ادا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میری والدہ محترمہ کا ایک واقعہ ہے، تاریخ بن گیا وہ، جب آپ دہلی کے ایک میٹنگ میں تھے اور میری والدہ محترمہ 2007 میں انتقال کر گئے تھے۔ ہم نے تب مسلسل فون کیا، آپ میٹنگ میں حاضر تھے، میٹنگ میں سائلنٹ پہ فون رکھنے کی وجہ سے نہیں اٹھا سکے، مگر آپ کو جب یہ علم ہوا کہ انہوں ایک دن رات پہلے سیریس ہو کے چلے گئے تھے دواخانہ، تو آپ نے ہماری طرف سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا، مگر جب اطلاع ملی ان کو شام میں کہ آپ کے خوشدامن صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جیسی اطلاع ملی تو فوراً ایک پرائیویٹ پلین سروس کو استعمال کرتے ہوئے دہلی سے اورنگ آباد پہنچے ہیں، اور بڑی سادگی اور اپنے آپ کو غمزدہ محسوس کرتے ہوئے بات بتائی کہ میں خاندان سے ہوں اور خاندان مجھ سے ہے۔ میری کل کی غیر حاضری مجھے بڑی تشنگی محسوس کرتی ہے کہ وہ میری خالہ جان، جس کے قائدانہ صلاحیت سے پورا اپنا ایک خاندان جڑا ہوا تھا، جو کل گزر چکی اور میں اس میں حاضر نہیں تھا، مجھے بڑا افسوس ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ اپنے آپ کی تربیت کے واسطے بھلے گھر میں چھوڑ دیے تھے بات، مگر اس کو الفاظ ایسے ادا کیے کہ ہم بھی آج اس پہ کاربند رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک آخری جو پرسوں رات بعد از فجر میں ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یوسف علی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ موت آئیں گی تو اپن ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بیماری آتی ہے تو اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں کہ ہم یوسف علی یا ہم کوئی ایسی بیماری ہوگی یا مبتلا ہو گئے۔ آپ یہ نیک شخص کہتا ہے کہ یوسف علی اب اور کون سی بیماری کا مزہ چکھنا ہے ہم کو، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ تکلیف نہیں محسوس کر رہے بلکہ مزہ چکھنے کے انداز میں بات کر رہے، اور اس 2 گھنٹے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے پرواز کر گئے روح۔ تو بس میری یہ آخری الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی اجمل بھائی نے جو بتایا ہے اقرا اسکول کے قائم کر کے سلسلے میں، وہ بھی بہت بہترین کارکردگی تھی ان کی، جو اس کاوشوں کو اب آگے آپ ہم کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ آج جو اقرا اسکول کے ایگزیکٹو میٹنگس ہیں، ممبرس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کاوشوں کو، اس چراغ کو آگے پہنچائے اور انشاءاللہ تعالی جونیئر کالج کے لیول تک پہنچائے۔
ایسی امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے.